بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ، حروف اور حرف کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح صحابہ قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل، ہر قول اور ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ بڑے مشہور شاعر طفیل دوسی مکہ میں تشریف لائے، سردار خان قریش نے بڑا شاندار استقبال کیا اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال تھا وہ پیش کیا۔ حتیٰ کہ فیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملوں گا اور ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اور کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ اتفاق سے طفیل دوسی حرم میں تشریف لیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طفیل تجھے تیری ماں روئے، تو نے یہ کیا طرز عمل اختیار کیا ہے؟ تو شاعر بھی ہے اور اپنے آپ کو دانشور بھی کہتے ہو، تمہیں برے اور بھلے کی تمیز بھی ہے، پھر تجھے اس بات سے کیا مانے ہے کہ تو اس شخص کی بات سن لے، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، بری لگے تو رد کر دینا۔ فیل دوسی کہتی ہے کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی اور یہ الفاظ صاف صاف میں سن رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے کشانہ اقدس کی طرف چل پڑے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب آپ کشانہ اقدس میں داخل ہوئے تو میں نے دستک دی اور شرف ملاقات کی اجازت چاہی، پھر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے زعماء نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ ماں اور بچے، بیوی اور شوہر میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے بارے میں اتنی منفی باتیں مجھے بتائی کہ میں نے اس کا یقین کر لیا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے دین بتائیے اور اپنا پیغام سنائیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل دوسی کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ وہ بول اٹھے کہ میں نے ایسا کلام نہ کبھی سنا ہے اور نہ میرے مطالعے میں آیا ہے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نشانی عطا کرے کہ میں اپنے قبیلہ دوست میں جاؤں اور اسلام پیش کروں۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور انہیں نشانی عطا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے قبیلے میں واپس جا رہا تھا تو میرے ماتھے میں دو آنکھوں کے درمیان سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری پیشانی کے بجائے میرے کسی اور جگہ سے یہ روشنی پیدا کر دے، ایسا نہ ہو کہ میرے قبیلے والے یہ سمجھیں کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد فتنے میں آ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے وہ روشنی نکلنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ اندھیرے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ منظر آپ کے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نے اسلام اپنے والدین کو اور اپنی زوجہ کو پیش کیا۔ ان سب نے یہی کہا کہ جو تمہارا دین ہے وہی ہمارا دین ہوگا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ لیکن قبیلے والوں نے پیغام حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے قبیلے کی شکایت کی اور ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی درخواست کی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے اپنے دست اقدس رب تعالیٰ کے حضور اٹھا دیے اور عرض کیا، اے اللہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دوسی سے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں واپس جائیں اور نرمی سے بات کریں۔ حضرت طفیل دوسی جب غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 80 سے زائد گھرانے دوست قبیلے کے اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ وما